مظلوم لوگوں کو انصاف دلوانا اور ظالم کو سزا دلوانا. تو یہ میرا پیشن بھی ہے, لیگیسی بھی ہے. تو میرے لیے بھی بڑا کلیئر تھا کہ میں نے بھی پبلک سروس میں کچھ کرنا ہے عوام کی خدمت کے لیے, ملک کی خدمت کے لیے. پھر میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جب وہ گھر تشریف لائیں افسوس کے لیے, تو انہوں نے بھی اس چیز کو پہ اصرار کیا کہ یہ لیگیسی جاری رہنی چاہیے, جو کہ میرے دل کی بات بھی تھی. بالکل سر. ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ مجھے پنجاب کابینہ میں داخل کیا, تو انہوں نے خود مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں آپ بہترین سروس کہاں پہ کر سکتے ہیں. صحیح. تو میرے لیے میرا جواب تیار تھا, کیونکہ والد صاحب بھی اس ڈپارٹمنٹ میں 5 سال رہ چکے تھے, اور میرے نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے پروسیکیوشن. وزیر اعلیٰ صاحبہ کا مجھے اس عہدے پہ اس ڈپارٹمنٹ میں تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ذاتی توجہ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ پروسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنانا ہے ہر صورت. کنوکشن ریٹس ہیں, ٹرائل کیا دورانیہ ہے, اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. جو نان سیلری بجٹ ہے, اوکے, وہ جس میں یوٹیلیٹیز اور کیس فائل کے علاوہ, سیلریز کے بھی علاوہ جو ان کی ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں سر, وہ ہم نے تقریباً ڈبل کر دی 23 کروڑ سے 53 کروڑ تک. اوکے. ابھی ہماری ایک فیسلٹی ہے, ایک سینٹر ہے, سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اوکے. اس کی ایک نئی فیسلٹی انڈر کنسٹرکشن ہے, یہ او پی ایف سوسائٹی میں. صحیح. 16 کنال کی. تو اس سے ان کی ٹریننگ میں, ان کی پروفیشنل گرومنگ میں زمین آسمان کا فرق آئے گا. پروسیکیوشن کے جو مرحلے ہیں, پروسیس ہے, اس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی متعارف کروا رہے ہیں ان خواتین کو جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, ریپ کا شکار ہے. یہ تو بہت بڑا کام ہوگا. اب بالکل, جو زمینوں کے کیسوں میں پھنسی ہیں, جو سال چلتے رہتے ہیں, وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. بالکل. گینگ ریپ کیسز میں 79% کمی آئی ہے. ویری نائس. ڈیکوائٹیز میں 71%. اوکے. اور وہیکل سنیچنگ میں 69% کمی آئی. ظالم ہے جو مجرم ہے, اس کے دل میں خوف برپا ہو کہ اگر میں نے کچھ کیا تو سسٹم مجھے آ لے گا. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کو ہم ایک پیج پر لا کر ان کی پوڈ کاسٹس کر کے ان کی جانب سے جو کیسز تیار کیے جا رہے ہیں, بڑے مشکل کیسز بھی ہیں, اور بڑی ہمت اور لگن کے ساتھ انہوں نے کیسز کو سولو بھی کیا, ان کی بلکہ پوری ٹیم نے جو ہے وہ ایسے کیا. اور اس کے علاوہ جو ہم ان کو موٹیویشن کے طور پر کچھ لیکچرز ڈیلیور کرنے والے ہیں, اور جو ہمارا پورا پروجیکٹ ہے, تو آپ کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے سر. ایک تو آپ کو بھی خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لا آفس کو یقین رکھیں. بے شک. اقبال صاحب کا شعر بھی ہے نا کہ یقین محکم عمل پہم, محبت فاتح عالم. کہ یقین محکم اور عمل بھی کرنا ہے ساتھ بلا شبہ, اور پھر انسانوں کے ساتھ محبت کرنی ہے. تو ایسے پیٹریوٹک کی ہمیں ضرورت ہے. ایز اے پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, ہے ہوں تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا, سالارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا, اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا, ہوتا ہے جادہ پہ ماں پھر کارواں ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں حذیفہ اشرف آسمی, اور آج کے امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین اکرام, اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ مہذب معاشرے جو ہوتے ہیں وہ انصاف کی بنیاد کی وجہ سے مہذب بنتے ہیں, اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, جتنے عوامل ہوتے ہیں, ان ایلیمنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ادارے ہوتے ہیں, جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, وہ انصاف کے ستون کی طرح کام کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جو ایک بے ہنگم دوڑ لگ چکی ہوئی ہے, اس میں مختلف سے کمپلیکسز آتے ہیں, اس میں کرائم کی ریشو بڑھ جاتی ہے, اس میں جو ہے ایک دوسرے کو نیچا سمجھا جاتا ہے. اس سارے سینیریوز کو دیکھتے ہوئے ہم آج ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جو اس معاملے کو بڑے ہی دور رس نظر سے دیکھتے ہیں, بڑے ہی کین آبزرور ہیں اس حوالے سے, اور بڑے ایک اچھے اور بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں. میری مراد
پروسیکیوشن منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم صاحبہ رانا بلال احمد صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام حذیفہ, آپ کیسے؟ الحمدللہ. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنی اتنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور بلا شبہ ہمارے لیے بھی دیا اور ہماری آڈینس کے لیے بھی دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا یہ دعوت دینے کا. سر آئی ایم آنرڈ. سر یہاں سے آغاز کریں گے ہم, جوڈیشری کی طرف بھی نکل جائیں گے, ہم پروسیکیوشن کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اور مختلف جو سوالات ہمارے ذہن میں پروسیکیوشن کو لے کر ابھرتے ہیں اس کے اوپر بات کی جانی بھی چاہیے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سوال اٹھانے کی بات کرتا ہے اور سوال اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ سولوشن اورینٹیڈ ہو. تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ رانا بلال احمد صاحب کا جو تعارف ہے وہ کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جائیں. آپ کے والد صاحب کو کون نہیں جانتا, جب آپ آئے تو آپ کا کام بھی جو ہے وہ بولا, تو ہم بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے ایز اے پورٹ فولیو کے طور پر. تو اس میں آپ اپنے تعلیمی سفر کو جو ہے ابھی اس میں شامل کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس عہدے پر فائز ہونا کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, بلکہ جیسے آپ نے ذکر کیا, میرے والد صاحب وہ بہت دیر پولیس میں انہوں نے سرو کیا, پھر پروسیکیوشن میں 5 سال وہ اس کے وزیر رہے ماشاءاللہ, اور پھر وہ سینٹ میں بھی رہے ایز اے سینیٹر. تو میں اپنی زندگی کو انہی کی کاوش اور زندگی کا ایک تسلسل تصور کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو بیک گراؤنڈ کے طور پہ میں نے لاء کیا لنڈن سے, ماشاءاللہ, اور میری بڑی یہ خواہش تھی, بچپن سے ہم دیکھتے آئے تھے والد صاحب کو پبلک سروس میں, تو میرے لیے بھی بڑا کلیئر تھا کہ میں نے بھی پبلک سروس میں کچھ کرنا ہے, عوام کی خدمت کے لیے, ملک کی خدمت کے لیے. ماشاءاللہ. والد صاحب کی یہ رائے تھی کہ پہلے میں وہاں باہر رہ کے کچھ ہنر حاصل کروں, اپنے کریئر میں ایکسلنس حاصل کروں, اور پھر اپنا جو تجربہ ہے اور اپنا جو ہنر ہے اس سے معنی خیز طریقے سے پاکستان کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں. تو انہوں نے کہا پہلے وہاں سے سیکھو. تو ان کی حکم کی تعمیل کی, وہاں پہ انٹرنیشنل لاء فرمز میں کام کیا, بڑی محنت کی وہاں پہ. زیادہ تر میرا کام تھا گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا, یو کے گورنمنٹ کو, پھر بعد میں سعودی گورنمنٹ اور یو اے گورنمنٹ آن ریفارمز فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اور اللہ نے اس میں بڑی کامیابی دی. وہاں پہ میں پارٹنر بنا انٹرنیشنل لاء فرم میں, اور پھر کنٹری ہیڈ سعودی عرب کا. تو اس کے بعد پھر 2023 میں میں نے فیصلہ کیا کہ جی اب بس ہو گیا ہے, جو کرنا تھا میں پاکستان کی طرف میری واپسی ہے. صحیح. لیکن وہ اللہ کی رضا ایسے کہ 2023 میں ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آمین. تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ اب میرے لیے ناگزیر ہے کہ میں جلد سے جلد واپس آؤں. ایک سینس آف ڈیوٹی بھی تھا, ایک احساس ذمہ داری بھی تھا, اور بچپن سے ایک پیشن بھی تھا پبلک سروس کا. ماشاءاللہ. تو پھر میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جب وہ گھر تشریف لائیں افسوس کے لیے, تو انہوں نے بھی اس چیز کو پہ اصرار کیا کہ یہ لیگیسی جاری رہنی چاہیے, جو کہ میرے دل کی بات بھی تھی. بالکل سر. تو پھر جب انہوں نے ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ مجھے پنجاب کابینہ میں داخل کیا, تو انہوں نے خود مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں آپ بہترین سروس کہاں پہ کر سکتے ہیں. صحیح. تو میرے لیے میرا جواب تیار تھا, کیونکہ والد صاحب بھی اس ڈپارٹمنٹ میں 5 سال رہ چکے تھے, اور میرے نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے پروسیکیوشن, بڑا ایک قسم کا جہاد ہے. بالکل صحیح. کہ ایک مظلومین کو یا مظلوم لوگوں کو انصاف دلوانا اور ظالم کو سزا دلوانا. تو یہ میرا پیشن بھی ہے, لیگیسی بھی ہے. تو اس طرح سے میں پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں آیا. ماشاءاللہ. سر یہ چیز بتائیے گا کہ والد صاحب کی جگہ پر آنا یہ ہر اولاد کی جو ہے وہ ایک تو خواہش بھی ہوتی ہے, کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے. جی بالکل بالکل, آپ نے صحیح فرمایا حذیفہ, کندھوں پہ بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن ایک موٹیویشن بھی ہے. بہت سارے ہمارے جو پروسیکیوشن کے ساتھی ہیں
وہ والد صاحب کے دور میں ہی ریکروٹ ہوئے. تو مجھے ایک لگتا ہے کہ میں اپنی ایک فیملی میں ہی آ کے, انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا, ان کے مجھے قصے سناتے ہیں. بہت سارے پروجیکٹس اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں, انہی کے زمانے میں شروع ہوئے. بالکل صحیح. تو بالکل جیسے میں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے کنبے میں ہی آ گیا ہوں, اور جو ہماری گپ شپ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اور اس سے پھر موٹیویشن بھی بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. کہ اب اس میں کچھ کر کے دکھانا, اس کو ایسے نہیں چھوڑنا, یہ صرف مراد کے لیے یا صرف فیسلٹیز کے لیے نہیں ہے. اٹس اے ریئل ڈیوٹی آن مائی شولڈرز. صحیح. سر اس جانب جاتے ہیں کہ موجودہ پروسیکیوشن سسٹم کی جانب چلے جاتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں جب آپ اس عہدے پر فائز ہوئے, آپ نے پروسیکیوشن میں کیا چیلنجز فیس کیے, کس طرح سے بہتری کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا, اور کیا اقدامات اٹھانے کی آپ نے بھرپور کوشش کی؟ جی بالکل, پروسیکیوشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک طرح سے ایک سلسلے کی کڑی ہے سر. تو جب کرائم ہوتا ہے تو وہ پولیس کے پاس آتا ہے, پولیس ایف آئی آر کاٹتی ہے, ایف آئی آر کاٹ کے شواہد ثبوت اکٹھے کر کے وہ پروسیکیوشن کے حوالے کرتی ہے. سر پروسیکیوشن اس کے بنا پر کیس تیار کرتی ہے اور پھر عدالت کے سامنے جا کے بحث کرتی ہے. تو یہ 3 کڑیاں ہیں, پولیس, پروسیکیوشن اور جوڈیشری, عدلیہ. تو پروسیکیوشن اس وجہ سے میں کہوں گا کہ سینڈوچ ہو کے رہ جاتی, اس کو اتنی توجہ نہیں مل پاتی جس کی وہ مستحق ہے, اور اس کی وجہ سے ریسورسز کی بھی قلت رہتی ہے. صحیح. لیکن اب وزیر اعلیٰ صاحبہ کا مجھے اس عہدے پہ, اس ڈپارٹمنٹ میں تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ذاتی توجہ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ پروسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنانا ہے ہر صورت. بالکل صحیح. اور جو کنوکشن ریٹس ہیں, ٹرائل کیا دورانیہ ہے, اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. صحیح. چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا سر. ذیفہ, چیلنجز کا انبار ہے. اوکے. کوئی ایک آدھ چیلنج ہو تو میں بتاؤں. پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ چونکہ یہ کوآرڈینیشن میں چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح توجہ نہیں مل پاتی. سر ریسورسز کی بڑی کمی. بالکل صحیح. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ایک پروسیکیوٹر کے پاس 917 کیسز ہیں آن ایوریج. کین یو امیجن دیٹ؟ وہ کس طرح اپنا کیس تیار کرے گا, کس طرح پلیڈ کرے گا, کس طرح اس کے ساتھ اپنے کیس کے ساتھ انصاف کر سکے گا. کئی پروسیکیوٹرز کے پاس ایک وقت پہ 35 کیس لگے ہوتے ہیں. اب آپ امیجن کریں ریسورسز کی کمی کا حال. اس کے باوجود یہ لڑتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, ذمہ داری نبھا رہے. ویری نائس. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی پرفارمنس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. صحیح. لیکن ہمیں ان کے لیے ایک ماحول سازگار دینا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ ہے جی ٹریننگ. سر ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. اب جو ہے ان کا ایک باقاعدہ ٹریننگ پروگرام اسکیڈول ہم نے دیا ہے. صحیح. تاکہ ان کی جو لیٹسٹ پروسیکیوشن میں اسکلز ڈیولپمنٹ ہیں جو دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہیں, ان سے یہ بھی مستفید ہو سکیں. جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پروسیکیوشن میں چیلنجز تو بہت ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن ہم نے بھی ہمت نہیں ہارنی سر, اور ہم بالکل ڈٹرمنٹ ہیں سر کہ ان چیلنجز کو جو ان پر حاوی آنا ہے کو عبور کرنا ہے. سر ایک شعر بھی ہے جو میں اکثر پڑھتا ہوں, میرا شاید پسندیدہ ہے, کہ بجھا کر رکھ دے یہ کوشش بہت ہوا کی تھی. بجھا کر رکھ دے یہ کوشش بہت ہوا کی تھی. واہ. مگر چراغ میں کچھ روشنی ابھی انا کی تھی. واہ 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 واہ. تو چیلنجز بھی ہیں لیکن ان کے اوپر کام بھی بہت ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ آپ نے موٹیویشن کی بات کی, چونکہ ہمارا ایک پروجیکٹ بھی چل رہا ہے, ہم اس جانب بھی جائیں گے. ڈی پی پی سے جب ملاقات ہوئی, ان سے بات چیت کر رہے ہیں, تو ان میں ایک نیا جذبہ دیکھنے کو ملا آپ کے آنے کے بعد, اور وہ موٹیویشن ان میں جو ہے نا وہ صلاحیت پاتی نظر آ رہی ہے. وہ کام کے حوالے سے ہے یا آپ کی شخصیت کے حوالے سے آئی؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پروسیکیوشن میرے نزدیک
ایک عبادت سے کم نہیں ہے. بہت بڑا کام، بہت بڑا کام. اور اس طرح اس کا اعتراف نہیں ہو پاتا. تو میری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام جو ہم کر سکتے ہیں، ریسورسز پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ریفارمس پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن جو ان کی مورال بوسٹنگ ہے اس کی بڑی ضرورت ہے. ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو احساس دلانا کہ وہ کتنا بڑا کام کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے کہ وہ انصاف کا ذریعہ بنے. بلا شبہ. تو اس کی وجہ، اور ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ پہ، اپنے پروفیشن پہ فخر ہونا چاہیے. وہ عزت سے سر اٹھا کے چلے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ان کو مختلف پوڈ کاسٹ پہ بھی ان کو وہاں پہ ان کے پروگرامز کر رہے ہیں. آپ نے بھی اس میں بڑا تعاون کیا اس نیک کام میں، آپ کا بھی حصہ ہے، تاکہ وہ آ کے پبلک کو بتا سکیں کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اس کام کا جد و جہد کا کیا ثمر ہے. بالکل صحیح. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں ڈی پی پی سے، پروسیکیوٹرز سے ریگولرلی بات کرتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں، جس حد تک ہو سکے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس میں حذیفہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہربانی ہوئی اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ جو ہمارے پروسیکیوٹر جنرل صاحب فرحاد علی شاہ انتہائی کمپیٹنٹ، پروفیشنل اور پروسیکیوٹرز کا درد دل رکھنے والے. ان کے ساتھ ہمارا پرانا فیملی تعلق بھی ہے. تو وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، بڑا وہ سٹینڈ لیتے ہیں پروسیکیوٹرز کے لیے. اس کے علاوہ جو سیکرٹری پروسیکیوشن ہے سلمان غنی صاحب، انتہائی کمپیٹنٹ اور میں ہی کہوں گا کہ انتہائی انفلوئنشل بھی بیوروکریسی میں، اور وہ بھی پروسیکیوشن کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہماری ٹیم ہے نا، تو اس سے جو ہم جو چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروسیکیوٹرز کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں کی وجہ سے ہمارا کام اور بڑے تیزی سے آگے جا رہا ہے. اور آپ بہت جلد دیکھیں گے، پروسیکیوٹر سے آپ خود بھی بات کرتے رہتے ہیں، دیکھیں گے جو ہے بہتری آئے گی، تبدیلیاں آئیں گی. بلا شبہ. دیکھیے گا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود آگے آ کر جو مسائل ہوتا ہے ان پہ بات کرتے ہیں، اور موٹیویشن کی بڑی ضرورت ہے. ہمارا یہ معاشرہ ہی ایسا پس چکا ہے کہ ان کو اگر موٹیویشن نہ ملے، بک اپ نہ ہو، تو کہیں نہ کہیں مورال ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے. سر آپ نے خود بات کی کہ آن ایوریج ہر پروسیکیوٹر کے پاس 917 کیسز ہیں. تو آپ کے اس عہدے پر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا سٹیپ کیا لیا کہ ان کی کنونشن ریٹ کو کم کس طرح سے کیا جائے، کیسز میں جو ہے جتنی جلدی چلانز بھی پیش ہوں، جتنی جلدی آگے کام بھی جائے، تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی بالکل. اس میں ہم نے اس کا ایک ہولسٹک ویو لیا کیونکہ یہ آپ ایک چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ پورا فریم ورک درست نہ کریں، بہتری نہ کریں. تو ایک بڑا وسیع اور مفصل ریفارمز کا پیکج ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. وہ اتنا لمبی طویل لسٹ ہے کہ مجھے بھول جاتا ہے، اس لیے میں نے لکھ لیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں پلیز. تو جی ہم ان کی موٹیویشن بڑھانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس کی ریکگنیشن کے لیے الاؤنس کی انکریز کر رہے ہیں. اچھا. جو باقی ڈپارٹمنٹس کے برابری پہ لے کے آ، میرے خیال سے یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. جی بالکل. اس سے ان کی تھوڑی سی دل جوئی ہوگی اور جو محنت کرتے ہیں اس کا اعتراف ہوگا. سر جو نان سیلری بجٹ ہے وہ جس میں یوٹیلیٹیز اور کیس فائل کے علاوہ، سیلریز کے بھی علاوہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں سر، وہ ہم نے تقریباً ڈبل کر دیے، 23 کروڑ سے 53 کروڑ تک. ابھی بھی کم ہے لیکن بہرحال کام ہوا. اس کے علاوہ ٹرانسفر پالیسی، سر پہلے یہ پالیسی رہی ہے کہ ایک پروسیکیوٹر اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے. اس سے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو اس کو ہم اب اس کو ایک تبدیل کر کے ایک باقاعدہ فلیکسیبل پالیسی لے کے آ رہے ہیں جس سے ان کے لیے آسانی ہو. سروس اسٹرکچر، ٹھیک ہے. ان کی پروموشنز سالوں سے رکی ہوئی تھی. سالوں سے لوگ ایک ہی گریڈ میں
پھنسے ہوئے تھے صحیح 10 سال سے. اچھا تو آپ سوچ سکتے ہیں ٹریننگ کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. بلکہ ہماری ایک فیسلٹی ہے, ایک سینٹر ہے, سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اوکے, اس کی ایک نئی فیسلٹی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ او پی ایف سوسائٹی میں, صحیح 16 کنال کی. تو اس سے ان کی ٹریننگ میں, ان کی پروفیشنل گرومنگ میں زمین آسمان کا فرق آئے گا. ویری نائس. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کے پی آئیز سر کہ ان کی پروموشن چونکہ اب ہم آسان کرنے لگے ہیں, ٹرانسفر بہتر آسانی سے کرنے لگے ہیں, تو اس کے لیے پھر کے پی آئیز بھی ضرورت ہے. جہاں پہ ان کی لیے مراعات کا بندوبست ہو رہا ہے وہاں پہ ان کے اوپر ذمہ داری بھی آتی ہے سر, ان کو پرفارم کر کے دکھانا. ویری نائس. ایک جو نئی چیز ہم متعارف کروا رہے ہیں جی, جو ایڈوائزر ہیں, ایڈوائزر ٹو سی ایم علی ڈار صاحب, اوکے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, جی جی جی, ان کے ساتھ کولیبوریشن میں ہم پروسیکیوشن کے جو مرحلے ہیں, پروسیس ہے, اس میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی متعارف کروا رہے ہیں. ویری نائس. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو کیس اور جو ایویڈنس کو اسکروٹنائز کرنے میں, سر اس کو اینالائز کرنے میں اے آئی آپ کو مدد کرے گی. ٹھیک ہے, فیصلہ اور ذمہ داری پروسیکیوٹر کی ہی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اے آئی سے آپ کا کام جو پہلے گھنٹوں کا تھا وہ سیکنڈز میں ہو جائے گا. ویری نائس. اس کے علاوہ جو پلیڈنگز کو تیار کرنا, اوکے اوکے, ڈرافٹ کرنا آرگیومنٹس کو, اور اس کو جو ہمارا کیس فلو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ لنک کر کے جو پریسیڈنٹ کیسز ہیں, جی سر, ان کی روشنی میں آپ کے جو کیسز کی تیاری ہے اس کو مزید بہتر کرنا. سر ایسا کیس تیار کرنا ان پریسیڈنٹ کیسز کی روشنی میں جس سے آپ کی آرگومنٹ کو مزید مضبوطی ملے, بالکل, اور کنوکشن ریٹس بہتر. سر تو وہ ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ویری نائس. یہ تو ہے جی پروسیکیوشن کا. اب اس کے ساتھ ہمارا ایک ہے اٹیچ ڈپارٹمنٹ لیگل ایڈ کا. اوکے اوکے, یہ تو ہے پروسیکیوٹرز کی بلائی. میں سمجھ گیا. لیگل ایڈ ایجنسی جو ہے ہماری وہ ایجنسی ہے جو کہ فائنینشیل سپورٹ فراہم کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ لیگل کنسلٹیشن یا لیگل ہیلپ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی ہم دائرہ بڑھا رہے ہیں. اس کی ایلیجبلٹی جو ہے اب ان خواتین کو جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, ریپ کا شکار ہے. یہ تو بہت بڑا کام ہوگا. اب بالکل, جو زمینوں کے کیسوں میں پھنسی, ہاں, جو سال چلتے رہتے ہیں, وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. بالکل. تو ان کے لیے اب لیگل ایڈ کی فراہمی. سر اس کے ساتھ ایک لیگل سپورٹ, ٹیلی لیگل سپورٹ. بہت ساری خواتین ہماری بہنیں ان کو لیگل ایڈوائس تک رسائی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو ان کے لیے ایک, ان کی سہولت کے لیے ایک مفت ٹیلی لیگل کلینک جس پہ وہ فون کر سکتی ہیں بغیر نام بتائے. صحیح سے, یہ بہت بڑا مسئلہ کام بیان ہے کر سکتی, کیونکہ عورتوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ گھروں سے نہیں نکل سکتے, شکایت نہیں درج کروا سکتے. بالکل, یہ تو بہت بڑا کام ہوگا. بالکل. تو وہ فون پہ جہاں سے بھی فون کر کے اپنے مسئلے کا ایک جو قانونی حل ہے, باقاعدہ لیگل ایڈوائس تو نہیں ہوگی وہ, لیکن ایک ان کو ڈائریکشن, ایک اشارہ مل جائے گا کہ ہماری لیگل پوزیشن ہے. بالکل. تو اور ایک جو ہم نئی چیز متعارف کروا رہے ہیں, اور وہ لیگل ایڈ کے نیچے, وہ ہے سی ایم وکٹم سپورٹ کارڈ. اوکے, وہ بالکل اپنی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. سر اس میں یہ ہے کہ جی جو کرائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو ہینس کرائم ہے اس میں آ جاتا ہے مرڈر, آپ کا بریڈ ونر چلا گیا, اس میں آ جاتا ہے ریپ اور ایسڈ اٹیک وکٹم. اوکے اوکے. ان کی کفالت کے لیے ان کو ایک بڑا اماؤنٹ, جس سے ان کی فوراً ان کے لیے آسانی ہو سکے, ان کو فوری ریلیف مل سکے. جب ایسا واقعہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, اس میں آپ کے جو پیسے خرچ کے پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے, عدالتوں کے پاس جانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے ایک پیمنٹ. اور پھر ہم اس کا ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ ایک منتھلی پیمنٹ وظیفہ بھی اچھا ان کے لیے قائم کیا جائے. تو اس کے اوپر سیکرٹری صاحب, میں تقریباً روزانہ میٹنگ کر رہے ہیں, ویکینڈ پہ بھی میٹنگ ہو رہی ہے, تاکہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم مزید
اقدامات کر سکیں. ویری نائس. یہ تو بہت وسیع اسٹرکچر ہے, اس میں تو بہت ساری چیزیں ایڈ ہیں اور یہ تو تا دیر رہیں گی اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. سر میں خود اے آئی کے حوالے سے سوال ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے گا کہ جو بھی ادارہ ہے وہ اے آئی پر کام کرتے ہوئے اپنے کام کو بہت تیزی کی طرف لے گیا. آپ نے خود اس چیز کا ذکر کر دیا, لیکن میرا سوال اسٹل دیر کہ آپ نے چونکہ بتایا کہ چیزوں کو کم کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جائے گا, آپ نے ان سے علی ڈار صاحب کے ساتھ اور سارے معاملات وہ اس میں ایک پیج پر لے کر آئے, لیکن ایک سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اے آئی کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے, اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, اور جن کو یہ سکھانا ہے جو اس کو یوز کریں گے ایز یو سیٹ کے پلیڈنگس بھی اس میں شامل ہیں, تو اس کے لیے کیا کام کیا جائے گا؟ جی بالکل, اس میں تو پہلے ایک ٹاسک فورس اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کام کرے گی ایک اے آئی ایجنٹ کے اوپر, جو کہ لنکڈ ہوگا ہمارا جو CFMS کا سسٹم ہے, کیس فلو مینجمنٹ سسٹم, اور ہمارے جو پریسیڈنٹس ہیں پاکستان لا کے سر, ان کے ساتھ ساروں کے ساتھ لنک ہوگا. صحیح. پھر اس کو ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر ایک بھرپور ٹریننگ پروگرام کی ضرورت ہوگی. بالکل صحیح. اس کے لیے جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں اے آئی کے یا جو ٹرینرز ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی. سر تو یہ ایک بڑا, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اے آئی کو استعمال کرنا بھی ایک انٹیلیجنس کا کام ہے, ایک ہنر ہے. سر وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں چیٹ GPT کو, جو اپنی سوالات اس سے پوچھ سکتے ہیں. تو لیکن یہ ایک پروفیشنل جو ہے ٹارگیٹ اورینٹیڈ اے آئی ٹول ہوگا. تو اس کی ٹریننگ بھی ہوگی, اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور امپروومنٹ بھی ہوگی. بالکل صحیح. سر یہ دیکھیے گا, اب ہم اس جانب جاتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی کے لیے پروسیکیوشن نے بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ کے آنے کے بعد یہ جو اسٹرکچر ہم نے دیکھا ہے یہ بلا شبہ ایک انقلاب برپا کرے گا. آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں ہر فرد جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ادا کرتا ہے, جوڈیشری ہے, اس کے علاوہ دوسرے عوامل بھی اس میں آتے ہیں, آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں سب سے مین وجہ کیا ہے جو اس میں کمی لے کر آ رہی ہے؟ بڑی ایزیلی ایکسیس نہیں ہوتی, ایزیلی لوگوں کو انصاف نہیں مل پا رہا. دیکھیں میرے نزدیک یہ کوئی اس کا ایک جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پورا فریم ورک ہے, پورا اسٹرکچر ہے جس کے آپ کو ہر کڑی کے اوپر بہتری لانی پڑے گی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا وصیفہ, ہم انسان ہیں اور انصاف میرے خیال میں ایک کلچر کا نام بھی. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف, جب آپ دیکھتے ہیں انصاف ہو رہا ہے سر, تو پھر آپ یہ چیز آپ پر اوپر باور ہو جاتی ہے کہ یہ انصاف کا کلچر ہے, ہمیں بھی انصاف کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس وجہ سے جہاں جہاں انصاف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایک, جیسے آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو منفی واقعات ہیں سر, جو نیگیٹیوٹی ہے سر, اس کو بہت بڑھا چڑھا کر ابھارا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. جہاں پہ جوڈیشری سے, پولیس سے, پروسیکیوٹر سے کوئی غلطی ہو جائے سر, اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ انصاف ہوا ہے سر, جہاں پہ ظالم کو سزا ملی ہے سر, ٹھیک ہے, جہاں پہ مظلوم کے ساتھ حکومت کھڑی ہوئی ہے, اس کو انصاف دلوایا ہے سر, اس کی بات کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. تو یہ بھی ہماری ایک کاوش کا حصہ ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے, جو ہماری کامیابیاں ہیں انصاف کی فراہمی میں, اس کو اجاگر کیا جائے تاکہ ایک انصاف کا کلچر بنے, ایک عدل کا کلچر بنے. ویری نائس. تو جو انڈیویجول سٹیپس کے ساتھ ساتھ سر, ایک انوائرمنٹ بنانا عدل کی, انصاف کی, وہ بڑا ضروری ہے. سر, یہ دریا کو کوزے میں بند کیا آپ نے, لیکن اس سے میں ایک چیز اجاگر ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ سزائیں ہیں, پروسیکیوشن کا کام بھی یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اتنی سزائیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کرائم ریٹ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ میں کرائم ریٹ کی بات کی, ایسی بات نہیں ہے اچھا کہ کرائم بڑھ رہا ہے. یہ ایک ویسی ایک بات بنی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں سر تو کرائم میں بڑی واضح کمی آئی. اگر میں آپ کے سامنے
چند سٹیٹس رکھوں سر تو گینگ ریپ کیسز میں 79% کمی آئی ہے, ویری نائس. ڈیکوائٹیز میں 71%, اوکے. اور وہیکل سنیچنگ میں 69% کمی آئی. تو کرائم کم ہو رہا ہے بڑا اس میں, ریٹ ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں مزید کمی کی گنجائش ہے. ایک بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, جی مزید بہتری کی گنجائش ہے, لیکن بہت واضح کمی آئی ہے اور اس کا اعتراف ہر ایک نے کیا. لیکن ایک جیسے آپ نے جو میری اس بات کی ایک طرح سے تصدیق کرتا ہے کہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ جی کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, ہر طرف ہے تباہی ہے, سب کچھ لٹ گئے مر گئے, لیکن کام ہو رہا ہے, بہتری آ رہی ہے. اور اس وجہ سے اس کو اجاگر کرنا آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے, دوسرے پلیٹ فارمز کے ذریعے بڑا ضروری ہے, تاکہ لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آئے اپنے نظام کے اندر, اور جو ظالم ہے, جو مجرم ہے, اس کے دل میں خوف برپا ہو کہ اگر میں نے کچھ کیا تو سسٹم مجھے آ لے گا. بالکل صحیح. سر جوڈیشری, انفورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے علاوہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں کتنی ہم آہنگی دیکھتے ہیں, اور اس ہم آہنگی کے بعد جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں, جو بہتری آئی ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ریلیٹیولی ایک جو ہے نیا ڈپارٹمنٹ ہے. 2006 میں یہ عمل میں آیا, پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے تحت. تو اس کے اوپر پھر جب اس کو الگ کیا گیا پولیس سے, تو اس کے اوپر آہستہ آہستہ بہتری ہوئی. بہت سارا اس پہ کام ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ لاء میں ہی سیکشن 9 آف دا پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2006, اس کے تحت جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو پروسیکیوٹر اس کو اسی وقت اس نے ریویو کرنا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا گیپس ہیں, شواہد پورے ہیں, کیا کیا اس کے اوپر شکیں لگ سکتی ہیں, اور پھر وہ پولیس کو ایک لائن آف انکوائری ایشو کرے گا کہ آپ نے ان لائنز کے اوپر انکوائری کرنی ہے, مزید شواہد اکٹھے کرنے. تو وہاں پہ بھی ایک کوآپریشن ہے, اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس کو ہم مزید بہتر بنا رہے ہیں. میری مختلف پولیس آفیسر سے بھی میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ اس کوآپریشن کو بہتر بنایا جائے. اس کے علاوہ پھر ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ, پروونشل لیول پہ یہ کمیٹیز ہیں, جس میں جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز بھی ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز بھی ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بھی ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس انٹر ڈپارٹمنٹل ہم آہنگی کو, کوآرڈینیشن کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اس میں لیکن بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. بالکل. اور بہتری تبھی ہوگی جب اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے, اور الحمدللہ اس کے اوپر بہت زیادہ تیزی سے توجہ سے کام ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. سر یو آر دا بیسٹ ون جن سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ نوجوان وکلا, کیونکہ ہم جو ہے وہ مختلف چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سول کرمنل اور فوجداری اور ٹیکسیشن کارپوریشن, تو مجھے بتائیے گا کہ نوجوان وکلا پروسیکیوشن میں اگر آنا چاہیں اور آپ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے, ان کے لیے ٹھیک ہے یا تھوڑا اور ٹائم لگا لیں, کتنا ٹائم لگا کر آئیں؟ دیکھیں, وکالت جو ہے, میں خود بھی رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ بھی ہیں, وکالت ہر جگہ ایک نہایت ہی مشقت طلب پیشہ ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ایسے مڈ نائٹ آئل برن کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, لمبے آورز ہیں, اور صبح کے وقت عدالتیں, پھر رات دیر گئے تک محنت, پڑھائی. تو وکالت ویسی مشقت طلب کام تو ہے. اس میں جو ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ہے لاء کی, وہ بھی بڑی ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ اوریٹری, اٹس ناٹ اباؤٹ پریزنٹیشن اونلی, وہ بھی بڑی ضروری ہے, کمیونیکیشن. لیکن جو ٹیکنیکل نالج ہے, ایویڈنس کو اسکروٹنائز کرنا, اس کو پڑھنا, سمجھنا, پھر ایک اوور آل پکچر بنانا, ایک نیریٹو, ایک کیس تیار کرنا, تو وہ جو ہے میرے خیال میں پروسیکیوشن سے بہتر شاید کوئی جگہ نہیں. اگر آپ نے لاء سیکھنا ہے ٹیکنیکلی. بالکل صحیح. فائنینشلی اتنا ریوارڈنگ نہیں ہے جتنی آپ پرائیویٹ سائٹ پہ کریں,
لیکن سیکھنے کو بہت ملے گا. سر اب ہم لا رہے ہیں ایک پروگرام پہ کام ہو رہا ہے کہ جس میں ہم پروسیکیوٹرز کو ان کی کیپیسٹی اور ان کے اوپر کیس لوڈ کم کرنے کے لیے شاید کانٹریکٹ ہائرنگ بھی کریں. اوکے. تو وہاں پہ میں بالکل جو ہے انکریج کروں گا ینگسٹرز کو. بلکہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے پچھلے سال ایک انٹرنشپ پروگرام بھی شروع کیا, بالکل ایسے ہی, جس کے ذریعے سے جو ینگسٹرز ہیں, اسپائرنگ لائرز ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ میں آ کے دیکھیں ہاں کہ کیا کام ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور سب سے جو جیسے میں پہلے بھی عرض کیا, جو اس کی سب سے یونیک بات ہے جی کہ وہ ہے انصاف کرنے کی ایک پوزیشن میں آپ ہوتے ہیں, سر, لوگوں کو انصاف دلانے کی. بلا شبہ ایسے ہی, وہ ایک عبادت ہے, ایک جہاد ہے, اور ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں. ہاں بالکل. سر میں اس جانب جانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں جس میں آپ کے وی این کو, سی ایم صاحبہ کے وی این کو ایڈ کیا جا رہا ہے. تمام ڈی پی پیز جو ہیں, ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کو ہم ایک پیج پر لا کر ان کی پوڈ کاسٹس کر کے ان کی جانب سے جو کیسز تیار کیے جا رہے ہیں, بڑے مشکل کیسز بھی ہیں اور بڑی ہمت اور لگن کے ساتھ انہوں نے کیسز کو سولو بھی کیا, ان کی بلکہ پوری ٹیم نے جو ہے وہ ایسے کیا. اور اس کے علاوہ جو ہم ان کو موٹیویشن کے طور پر کچھ لیکچرز ڈیلیور کرنے والے ہیں, اور جو ہمارا پورا پروجیکٹ ہے, تو آپ اس پروجیکٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بالکل, یہ ایک اتنا یہ اعلیٰ کام ہے نا حذیفہ, اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. سر ایک تو آپ کو بھی خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں, Thank you so much, sir. آپ کی ٹیم کو, Thank you so much, sir. آپ کے لا آفس کو, سر کہ آپ بھی یہ بغیر کسی معاوضے کے, سر بغیر کسی ریوارڈ کے اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. الحمدللہ. اور کاوش وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے اچھے کام کو اجاگر کیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دوں. سر ایک واقعہ مجھے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر صاحب نے ہی سنایا سر کہ وہ عدالت سے نکلے, سر تو وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے 2 موٹر سائیکل والے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بار بار یہ آ رہے ہیں تو اللہ خیر کرے. اب پروسیکیوٹر کی زندگی کو ایک بہرحال خطرہ رہتا ہے, کیونکہ اس نے خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا ہے, ان کو جیل تک پہنچایا ہوتا ہے. تو ایک بہرحال رہتا ہے, تو یہ ان کی بہادری ہے, ان کی یہ جرأت ہے, ایون ٹو ڈیتھ سینٹینس. ہاں بالکل, ڈیتھ سینٹینس تک پہنچایا ہوتا ہے. تو یہ ان کی بہادری ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں اتنے محدود وسائل کے باوجود. تو خیر وہ آگے جا کے پھر وہ موٹر سائیکل والوں نے جو پیچھا کر رہے تھے ان کو آ لیا. سر پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ یار کیا ہوا, تم لوگ کون ہو, کیوں میرے پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جناب, ایک جو بندہ پیچھے بیٹھا تھا, کہ آج سے 12 سال پہلے, انہوں نے بتایا مجھے 12 سال پہلے آپ نے پروسیکیوشن کر کے مجھے جیل بھجوایا تھا, اور میں 6 سال یا 8 سال جیل کاٹ کے آیا ہوں آپ کی وجہ سے. وہاں پہ ماحول تھوڑا ٹینس ہو گیا کہ جی اب آگے کیا ہو. لیکن اگلی جو اس نے بات کی وہ حیران کن تھی. اس نے کہا میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی میں نے جرم کیا تھا, اور جس دیانتداری سے آپ نے وہ کیس لڑا وہ میں بھی اس کی داد دیتا. کیا بات, میں بس آپ کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. تو یہ عالم ہے دیانتداری کا, اور اپنے پیشے کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام کے لیے دیانتداری. بڑی بات ہے. تو اس طرح کے جب کیسز ہوں, اس طرح کے جب حالات ہوں, تو ان کی جتنی بھی پذیرائی کی جائے, تعریف کی جائے, وہ کم. بلا شبہ ایسا ہی ہے. یہ تو سنتے ہی میرے تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ وہ مجرم خود اعتراف کر رہا ہے اور سراہ رہا ہے آ کر. سر اختتام کی جانب جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ نوجوان وکلاء, نوجوان جو بھی مختلف شعبہ اجازت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پروسیکیوشن کے اوپر پوڈ کاسٹ ہوئی, کرائم ریٹس کی کمی بھی آ رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان لوگوں کو جو ہے, نوجوانوں کو آپ ایسا پیغام دیجئے جو کمپلیکسز کا شکار ہو کر کرائم کی طرف چل جاتے ہیں یا اپنی زندگیوں کو ختم کر لیتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, دوسروں کے پاس چیز ہے اپنے پاس نہیں ہے, تو ایک احساس کمتری ان میں آ جاتی ہے. تو اوورآل آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل, دیکھیں جو احساس کمتری اور جرم جو ہے نا, وہ ایک شکل ہے نا امیدی کی. سر نا امیدی اپنے آپ سے
اور اللہ تعالیٰ سے. اللہ میں اکثر یہ بات سناتا ہوں کہ عربی میں نا امیدی کا جو لفظ وہ ہے بلس. یہ آپ چیک کر لیں بے شک گوگل پہ ٹرانسلیٹ پہ. اور بلس سے نکلا ہے ابلیس. ٹھیک, یعنی اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہو, مایوس ہو گیا کہ جی اب میرے لیے رحمت کے دروازے بند ہیں, اب میرے لیے راستہ یہی ہے گناہ کا, جرم کا, جو ہے نافرمانی کا. تو ایک تو نا امید نہیں ہونا, آپ کو اپنے زور بازو پر یقین ہونا چاہیے. اور ہر کامیابی کا آغاز میرے نزدیک وہ ہوتا ہے آپ کی سوچ سے, بلا شبہ. ٹھیک, تو اپنی سوچ کو وسیع رکھیں, پازیٹیو رکھیں, اور اللہ تعالیٰ پھر دروازے کھولتا ہے. بلا شبہ. ٹھیک ہے. اور اب تو اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اے آئی کے ذریعے, کہ دنیا کی تمام انفارمیشن, تمام سکلز وہ آپ کے فنگر ٹپ پہ ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. کتنے زیادہ اب آپ کے ارد گرد سامنے ہی ہیں لوگ جو کہ حق حلال کی کما رہے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور فلرش کر رہے ہیں, تھرائیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت فراخی دی. تو یہ سارا ہو رہا ہے ارد گرد. تو اگر آپ اس میں مایوس ہو کر, نا امید ہو کر, جرم کا راستہ یا کسی کمپلیکسز میں مبتلا ہو کے کسی بھی غلط راستے پہ چلیں گے تو یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شکروں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شکر بھی ہے. تو اس چیز سے بچیں, اپنی سوچ کو جو ہے مثبت رکھیں. بہت ساری, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اپنی جو ایک پازیٹیو تھنکنگ کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے, اسکلز حاصل کرنے کے لیے اب تو ہر چیز موجود ہے آپ کے پاس. بالکل صحیح. لیکن بس آپ کی جو ہے نا سوچ ہونی, اس کی سمت ٹھیک ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے, اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جوانوں کو چاہیے کہ اپنے زور بازو پر یقین رکھیں اور خود اعتمادی میں یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. بے شک. تو اقبال صاحب کا شعر بھی ہے نا کہ یقین محکم عمل پہم, محبت فاتح عالم. کہ یقین محکم اور عمل بھی کرنا ہے ساتھ, بلا شبہ, اور پھر انسانوں کے ساتھ محبت کرنی ہے. کیا بات. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. کیا بات, کیا بات. تو جب آپ ان 3 اصولوں کو اپنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندگی میں آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. بلا شبہ ایسے ہی. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت بہت شکریہ حذیفہ, ریلی انجوائیڈ اٹ, تھینک یو. وہیں سے دیکھ لینا ابھریں گے آفتابش ہو کی اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنو چمکنے کی. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ان کا وین یہ تھا, ان کے والد صاحب کا وین یہ تھا کہ جا کر ہنر سیکھا جائے, پڑھا جائے, اور اس کے بعد آ کر جو ہے اپنی کنٹری کو سرو کیا جائے. تو ایسے پیٹریوٹک کی ہمیں ضرورت ہے. ایز پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, ہے ہوں تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا, سالارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا, اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا, ہوتا ہے جادہ پہ ماں پھر کارواں ہمارا. یہ تھے رانا بلال احمد صاحب, جو کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں جس طرح سے ایک لیڈر لیڈ کرتا ہے. کتنی ڈیولپمنٹس دیکھیں, کتنے پروگرامز آپ نے دیکھے, کتنے آپ نے پروجیکٹس کی بات کی, اور بلا شبہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے لیڈر کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے پہچانا بھی جاتا ہے. تو ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.